اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ اس کی مقدس ساعتیں شروع ہونے والی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینہ کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ اور بندے کے خدا کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، یعنی روزہ یا تو انسان کو معلوم ہوتا ہے میں روزے کے اندر ہوں، یا رب کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی کا روزہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی صبح کے وقت ہمارے ساتھ سحری بھی کرے، صبح کے وقت اٹھے بھی صحیح، لیکن بعد میں وہ چھپکے سے کوئی چیز کھا لے، اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح برادران اسلام، روزے کے اندر چند باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ روزہ کس سے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور ازدواجی زندگی یعنی کہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے انسان کے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روزے کو جو سحری ہوتی ہے اس کا اختتام کرتے ہوئے بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھر روزہ کی جو اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ روزہ بند کر دو، یا اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے دوران اکثر لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ جو ہی اعلان شروع ہو اس سے پہلے ہم نے روزہ کو اختتام کر دینا چاہیے، یعنی کہ سحری کھانا ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ افطار ہونے لگے تو جب تک اعلان نہیں ہوتا روزے کی افطاری کا، اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر لاؤڈ سپیکر کی آواز نہیں آتی، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس کیلنڈر ہے اپنے علاقے کا، آپ کو صحیح معلوم ہے کہ وقت شروع ہو گیا ہے، پھر آپ اس وقت روزہ کھول بھی سکتے ہیں اور سحری کا اختتام بھی کر سکتے ہیں۔ تو برادران اسلام، دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے قرب الہی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اگر انسان روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن سویا رہے، نمازیں نہ پڑھے، کوئی بھی ذکر اذکار نہ کرے، تو ایسا کہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور انسان لفظ باتوں سے بچے، بیہودہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ روزہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کا محبوب فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ تو انسان کو ایسے طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہر لمحہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے۔ روزہ انسان کی تیسری عبادت ہے جو فرضیت کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہوئی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ فرض ہوا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ پہلے نماز کو فرض کیا گیا، پھر روزوں کو، پھر زکوٰۃ کو، پھر روزوں کو؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے جو مشکل کام ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز ہر روز دن میں 5
وقت پڑھنی پڑتی ہے۔ ہر روز 5 وقت انسان کے لیے وقت نکالنا یقیناً یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ انسان کام میں مشغول ہو، انسان نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا ہو، انسان سو رہا ہو، انسان آرام کر رہا ہو، پھر نماز کا وقت آ جائے تو یہ بہت قربانی کے مرحلے ہوتے ہیں کہ سب کاموں کو چھوڑ کر انسان رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد جس چیز کو فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان جو مال جمع کرنے کا عادی ہوتا ہے، جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال جمع ہوتا رہے، پھر اس کے لیے اس کے مال سے دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر کے اوپر زکوٰۃ کو ہی فرض کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر روزے فرض ہیں، کیونکہ روزے مہینے کے اندر ایک مرتبہ آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے وہ اجتناب کرتا ہے، اور ہر ایسی بات سے وہ دور رہتا ہے جو انسان جس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کے اندر، ان عبادات کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو گویا اس سے اپنے رب کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو قدر والی رات یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو برادران اسلام اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسرا بات، انسان کو ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کے دی ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ اپنے اس غریب بھائیوں کے لیے کر دیں جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار کرنے کے لیے نہیں ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے اس بات کی طرف بھی ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں روزہ افطار کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ کے محبوب نے فرمایا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بھی جو آدمی افطار کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو پانی کے ایک گھونٹ کا دے کر روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ رزق دیے ہیں، تو ان لمحات کے اندر ہمیں غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً ہمیں مدارس کے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مدارس کے اندر غریب طلباء پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری افطاری کرتے ہیں۔ ہمیں ان لمحات کے اندر ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وہاں بھی کسی ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے ہمارے رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔